بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ولاگ ود راشد کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، امت مسلمہ کو آج جن مسائل کا سامنا ہے اور خصوصاً اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے، اس وقت تمام مسلمان ممالک کی جانب سے مذمتی بیانات تو آ رہے ہیں، لیکن ایک جو متحدہ پلیٹ فارم ہے وہ کسی صورت بھی قائم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ دوسری جانب جو اسرائیل کے جو اتحادی ہیں، خصوصاً امریکہ ہو گیا، اس نے اپنا بحری بیڑا تک اسرائیل کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے۔ امت مسلمہ میں یہ تقسیم کیوں ہے، خصوصاً تقسیم کیوں ہے اور آج تک وہ ایک پلیٹ فارم پہ متحد کیوں نہیں ہو سکے، اس پر ہم اس ولاگ میں بات کریں گے۔ خصوصاً پاکستان میں جو مسلکی فرقہ واریت ہے، جو مذہبی ہم آہنگی ہے، اس میں کافی فقدان نظر آیا ہے، اور پاکستان کی جانب سے بھی غزہ کے معاملے پر مذمتی بیانات تو جاری ہیں، حکومتی سطح پر بھی جاری ہیں، لیکن جو علماء کرام کا جو اس میں کردار ہے وہ اس میں اس طرح مثبت طریقے سے نظر نہیں آ رہا، اور اس میں کافی تقسیم نظر آ رہی ہے۔ اور جب بھی پاکستان میں یا کہیں بھی دوسرے مسلمان ممالک میں کوئی بھی اسی طرح کا کوئی جب واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ جو بین المسالک ہم آہنگی ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ خصوصاً پاکستان میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ایک متحدہ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، جہاں پہ تمام مسالک ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اور ایک مثبت آواز اٹھا کر امت مسلمہ کی آواز بنے، خصوصاً جو آج کل فلسطین کا جو مسائل ہیں ان مسلمانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے ایک اہم آواز بن جائے۔ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں اور صحافی ہیں جناب اعجاز حسین صاحب، اور یہ بین المسالک ہم آہنگی کے لیے ان کا کردار بہت اہم ہے۔ گزشتہ دنوں میں بھی انہوں نے ایک بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے ایک محفل کا انعقاد کیا تھا، جسے حکومتی سطح پر بھی خوب پذیرائی اور عوامی سطح پر بھی خوب پذیرائی ملی تھی۔ ہم ان سے بات کریں۔ اعجاز صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ اعجاز صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ جس پلیٹ فارم سے مقاطب فکر کے علماء میں ہم آہنگی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور متحدہ علماء تمام مقاطب فکر کے صلح پسند اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے علماء اور زعماء کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو شکریہ، آپ نے اس پلیٹ فارم پہ کچھ بولنے کا موقع دیا۔ اور دوسری بات، جو آپ نے فلسطین کی بات کی، تو وہاں پہ جو اسرائیل کی جانب سے جو ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، اس کے ہم بھرپور شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مسئلہ ہمارے مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تکفیریت جسے ہم کہتے ہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو کافر قرار دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ہچکچاہٹ محسوس کرنا اور دوری اختیار کرنا، یہی وجہ ہے کہ آج آپ اسرائیل کو دیکھیں، مسلمان ممالک کے بالکل درمیان میں ہے ایک یہودی ملک، لیکن آپ مسلمان سوائے مذمت کرنے کے کچھ نہیں کر پا رہا۔ تو ان حالات میں جب تمام مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں، ان حالات میں قرآن نے ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کا اگر آپ مطالعہ کریں، قل تعالوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپس میں اختلافات ہو جائیں تو قرآن نے ایک اصول دیا ہے، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، اے آپس میں جھگڑنے والوں، اگر تم آپس میں اس طرح لڑتے رہو گے تو تمہارے تو ویسے ہوا نکل جائے گی۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں تم لوگوں کا اتفاق ہے، یعنی جن چیزوں میں تم لوگ مشترکہ تمہارا عقیدہ ہے، مشترکہ تمہارے عملیات ہیں، ان میں مل کے کام کرو۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اگر آپ تجزیہ کریں، تھوڑا سا تجزیہ کریں، تو مسلمانوں کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ تقریباً 5% ہیں۔ میں پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں آپ کو کہہ چکا ہوں، اور 95% چیزوں میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اگر آپ صرف اسی 95% کو، 95% جو اتفاقی جو امور ہیں ان میں اگر آپ مل کے کام کریں تو 5% اختلافات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو پلیٹ فارم ہے متحدہ علماء محاذ کا، اس میں تمام سنی اہل سنت والجماعت کے علماء بھی ہیں، اور اہل تشیع کے علماء بھی ہیں، نور بخشی علماء بھی ہیں، اور جو سنیوں میں دیوبندی، بریلوی، تمام مکاتب فکر علماء شامل ہیں، اور وہ علماء شامل ہیں جن کو اس چیز کا احساس ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی دوریاں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کریں گے تو آپ کے اندر کوئی اتفاق نامی چیز پیدا ہوگی، اور آپ پھر عالمی کفر کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے۔ ناظرین، اعجاز حسین صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ہے 5% جو ہے وہ یہ
جو تقسیم ہے اس کو یہ بھی اگر ختم ہو جائے تو ہم ایک متحدہ پلیٹ فارم سے ایک مثبت پیغام ہم دے سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب یہ پوچھا گیا ان سے کہ مسلمان کی مثال کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جس کے ایک حصے کو اگر وہ تکلیف پہنچے تو سارا جسم کو وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی صورتحال ہو، شام کی صورتحال ہو، عراق کی صورتحال ہو، لیبیا کی صورتحال ہو، یا سوڈان کی صورتحال ہو، یا بوسنیا ہرزیگوینہ کی صورتحال ہو، اس میں امت مسلمہ کی ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی۔ اور شاید ہم یہ اور ہم یہی ایک بار کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ کہہ کے ہم جان چھڑا دیتے ہیں۔ شاید ہم اس آگ کا اپنے گھر تک پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک شامی باشندے نے کہا تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ کے کیا بیت رہی ہے اور آپ اس کے حوالے سے پاکستان سے کیا توقعات رکھتے ہیں، تو اس نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ ہم پہ جو بیت چکی ہے وہ بیت چکی ہے، اور جو تھوڑی رہ گئی ہے وہ بھی بیت ہی جائے گی، لیکن یہ ہم اس وقت سے ڈرتے ہیں کہ جب یہ آگ پاکستان تک پہنچے گی یا ان تک پہنچے گی تو پھر ان کا کیا حل ہوگا۔ تو کیا ناظرین، ہمارے علماء کرام جو مسلم مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، کیا وہ اس آگ کو وہیں پہ ختم ہونے کے لیے کوئی مناسب اقدامات کر رہے ہیں؟ کیا حکومت اور ہمارے جو ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں، وہ اس حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں؟ یا وہ آگ جب ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس علاقے میں پہنچ جائے گی اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم کبوتر کی طرح اسی طرح آگ بند کر کے بیٹھے رہیں گے، یا ایک نیوکلیر نیوکلیر جو ملک ہونے کے ناطے، ایک واحد اسلامی نیوکلیر ملک ہونے کے ناطے ہم ایک مثبت آواز اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں اور باقی جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے اٹھائیں گے؟ تو اجازت حسین صاحب، یہ آپ بتائیں کہ اس حوالے سے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، اور علماء کرام کا بتائیں کہ اس حوالے سے جو ممبر ہے، خاص طور پر جو ایک ممبر پہ ایک عالم بیٹھا ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہے وہ اس کو نکارہ خدا سمجھا جاتا ہے، تو وہ اس حوالے سے کیا اقدامات ان کو کیا کرنے چاہیے، وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ایسے موقعوں پہ علماء کرام کی ذمہ داری دوسرے جو شخصیات ہیں ان سے یقیناً بہت زیادہ ہے، کیونکہ ممبر ان کے پاس ہے، محراب ان کے پاس ہے، وہ لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ علماء کے ہاتھ میں ہے وہ لوگوں کو آپس میں لڑا دیں، اور انہی کے ہاتھ میں لوگوں کے آپس میں محبت بڑھا دیں۔ اس لیے محراب و ممبر کا اچھا استعمال کرنا چاہیے علماء کرام کو، اور حکومت وقت کو یہ کرنا چاہیے کہ جو یعنی صلحجو امن پسند جو علماء کرام ہیں ان کے پلیٹ فارم کو آپ فروغ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی حمایت کریں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو آپ کو ملکی مسائل حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ دوسری جو بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو نصاب ہے، یعنی آپ گراس روٹ لیول سے ایک تربیت، یعنی مسلکی ہم آہنگی کی تربیت دیں، نصاب میں مسلکی ہم آہنگی کو آپ شامل کریں، اور صلحجو علماء کرام کو ان چیزوں میں یعنی انگیج کر کے آپ مسلکی ہم آہنگی کو فروغ دینا آپ شروع کریں۔ پھر کہیں جا کے آپ کو یعنی عالمی کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے وقت پہ پاس بھی ایک پاور آ جائے گی، اور پاکستان اپنا امیج مزید جو ہے بہتر طریقے سے، اپنا کردار مزید اچھے طریقے سے ادا کر سکے گا۔ جی شکریہ اجاز حسین صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ کہا گیا کیا جاتا ہے، اجاز حسین صاحب نے کہا ہے کہ جب ممبر یا محراب سے کوئی مثبت آواز جائے گی، بین الاقوامی مسالک ہم آگے کے حوالے سے بات کی جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے امت مسلمہ میں بھی ایک مثبت امیج کو وہ جو فروغ پائے گا، اور ہم ایک یکجان آواز ہو کر اگر امت مسلمہ کی ہم جو حمایت بھی کر سکتے ہیں، ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ کہ شاید کسی نے یہ جو کہا تھا کہ اس وقت کفار کے جو لشکر ہیں وہ متحد ہو چکے ہیں، اور ایک بڑی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لیکن صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ کفار تو اکٹھے ہو گئے ہیں، چاہے وہ نیٹو ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو اور اسرائیل ہو، وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کا اتحاد کہیں نظر نہیں آ رہا۔ مسلمان تو اپنے مسلکی جو فرقہ واریت ہے اسی سے نہیں نکل رہے۔ اس کے لیے علماء کرام کا کردار بہت اہم ہے، اس کے لیے ممبر اور محراب کا کردار بہت اہم ہے، اور ہم حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، وہ صرف ایک پریس ریلیز اور مذمتی بیانات سے نکل کر ایک ٹھوس اور مثبت آواز اٹھائے، ایک نیوکلیر پاور ہونے کے ناطے سے ایک مثبت آواز اٹھائے، تاکہ ہم جو ہے جو ہمارے ساتھ جو دوسرے مسلمان ممالک جو ہمارے بہن بھائیوں نے جو ہم سے جو
جو امیدیں لگائی رکھی ہیں کہ ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، واحد اسلامی نیوکلیر پاور ہیں، ہم ان کی داد رسی کر سکیں۔ اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کا، ہمارے پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ نئے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔